اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے وہاں پہ لواطت کا عمل، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی کی بیماری تھی۔ انہوں نے قرآن میں 2 جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، انہوں نے دعا کی ان ہم جنس پرستوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو 2 جگہ اللہ نے ان کی دعائیں ریکارڈ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں ریکارڈ کی ہیں۔ 2 جگہ مختلف قسم کی دعائیں کی ہیں اپنی قوم سے بچنے کے لیے۔ ایک سورہ شعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 169 جس میں لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں دعا میں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل عیال یعنی کہ میرے گھر والوں کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ ٹھیک ہے، یہ پہلی دعا۔ اچھا، ایک اور جگہ لوط علیہ السلام کی دعا آتی ہے ان کی قوم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اور وہ ہے سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 30۔ اس میں لوط علیہ السلام کیا کہتے ہیں لوط نے کہا، اے میرے رب ان مفسد لوگوں کے مقابلے میری مدد فرما۔ ٹھیک ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، جبکہ سورہ شعراء میں کہا گیا ربی نجینی و اہلی مما یعملون۔ اب خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر مختلف دعائیں کیوں ذکر کی؟ اگر ایک نبی کی دعا کا ذکر کرنا تھا ان ہم جنس پرستوں کے خلاف، ہومو سیکشولز کے خلاف، تو دونوں جگہ ایک ہی دعا ڈال دیتا، یا اس دعا کو دوسری جگہ کیوں نہیں ذکر کیا اور اس دعا کو اس جگہ کیوں نہیں ذکر کیا؟ اب آپ قرآن کی لغوی خوبصورتی، لنگوسٹک پریسیجن اور ایکسلنس دیکھیں، اس کی لغوی خوبصورتی دیکھیں کہ جہاں لوط علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے یہ مختلف اوقات میں کی ہو، کوئی دعوت کی کسی ایک سٹیج پہ کی ہو، کوئی دعوت کی کسی اور سٹیج پہ کی ہو، لیکن کیوں اللہ نے اسی دعا کو چنا ادھر رکھنے کے لیے؟ آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی۔ جہاں اہل و عیال کو بچانے کی دعا ہے، اسی صورت میں اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو جو لوط علیہ السلام جو ان کا گناہ جس کی طرف وہ اشارہ کر رہے ہیں وہ دیکھیں کون سا ہے۔ یہ آیت نمبر 169 تھی اور 169 تھی۔ اب آپ دیکھیں لوط علیہ السلام ان کو کیا کہتے ہیں۔ لوط علیہ السلام ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنی قوم سے کیا کہتے ہیں، کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ سبحان اللہ، میاں بیوی کیا ہوتا ہے؟ ایک فیملی کا یونٹ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ اشارہ کر رہے ہیں فیملی کی طرف۔ تو چونکہ ان کا جو جرم ہے وہ یہ ہے کہ وہ شادی کر کے صحیح طریقے سے اپنی خواہشات نفس نہیں پوری کرتے، لہٰذا یہاں پہ دعا میں بھی کیا کہتے ہیں، اے پروردگار مجھے اور میرے اہل عیال کو۔ زیادہ مناسب تھا جہاں پہ ان کا جرم اہل و عیال نہ ایک فیملی نہ بنانا تھا، وہاں پہ ان کی وہ دعا ذکر کی گئی ایسے ہومو سیکشول سے بچنے کے لیے جہاں پہ اس اہل و عیال کا ذکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اے پروردگار مجھے میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دے۔ جبکہ عنکبوت میں ان کے فسادی ہونے کے، ان کے فساد کا ذکر ہے ان کے لوگوں کا۔ لوط علیہ السلام نے کیا کہا، اے میرے رب مجھے مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ تو یہاں پہ وہ اپنی قوم کا جرم کس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ لوط علیہ السلام اپنی قوم کے کس جرم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں پچھلی آیت میں کیا کہہ رہا ہے، کیا تمہارا حال یہ ہے، بلکہ اس سے پچھلی آیت میں دیکھیں، اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم تو وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہیں کیا۔ اب وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ گھر والوں کی طرف نہیں، وہ ان کے فساد کی طرف۔ ان کا فساد کیا؟ پورا ان کے فساد پہ فوکس ہے۔ کیا تمہارا حال یہ ہے کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنے مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ سبحان اللہ، یہاں پہ گھر کا، بیویوں کا، کسی چیز کا ذکر نہیں یہاں پہ، بلکہ الٹا کہا کہ تم بس مردوں کے پاس جاتے ہو، یہ نہیں کہا کہ تم اپنی بیویاں نہیں لیتے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ ان کے پورے فساد کا ذکر ہے، لہٰذا زیادہ مناسب تھا یہاں ان کی اس دعا کا ذکر کیا جاتا جس میں وہ کہتے ہیں اے رب مجھے مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ سبحان اللہ، آپ نے دیکھا کوئی بھی دعا کسی بھی جگہ رکھی جا سکتی تھی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اس دعا کو اللہ ادھر ذکر کر دیتا اور اس دعا کو ادھر، لیکن کتنا مناسب تھا جس سیاق و سباق میں وہ ان کے اس جرم کا ذکر کر رہے ہیں جس میں وہ بیویاں نہیں لیتے، شادیاں نہیں کرتے، وہاں پہ دعا بھی سبحان اللہ کتنا آپ دیکھیں لغوی یعنی لنگوسٹک پریسیجن دیکھیں، اس دعا بھی اسی حساب سے جس میں فیملی کا ذکر، اور جہاں پہ لوگوں کے فساد کا ذکر وہاں پہ وہ دعا نبی کی اس دعا کا ذکر کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان ہم جنس پرستوں سے یا ان ہومو سیکشول سے، اس دعا کا ذکر کیا جس میں ان کی اسی غلطی کا ذکر ہے کہ وہ فساد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا یعنی پریسائز ہے قرآن کا یہ سلیکشن کہ جو سیاق و سباق چل رہا ہے اسی کے مطابق اللہ دعا لے کے، کوئی بھی دعا کہیں بھی رکھ دے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ چیز دکھاتی ہے کہ یہ کلام کسی نے ایسے الٹپ نہیں کسی نے بیٹھ کے کسی آدمی نے لکھ لیا جہاں جو دل کیا وہ دعا ڈال دی، نہیں، پتہ چلتا ہے کہ کسی نے بڑے سوچ سمجھ کے جو دعا جہاں مناسب بنتی تھی، یہ اسی طریقے سے یہ کلام کی خوبصورتی ہے، ہر جگہ مناسب لفظ چننا، یہاں پہ جیسے مناسب دعا چنی، جس طرح آپ کسی جگہ جاتے ہیں، آپ کسی مثال کے طور پر کسی بھی شادی پہ جائیں، وہاں پہ آپ اسپورٹس کے کپڑے پہن کے چلیں گے تو عجیب سا لگے گا، جو
محل اور جو جگہ ہوتی ہے اس کی مناسبت سے کام کرنا ہوتا ہے، اسی سے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی سوچنے والا یہ لکھ رہا تھا کلام، کوئی ایسے بیٹھا رینڈملی دوسروں سے لے کے نہیں لکھ رہا تھا کلام، اپنے بہت ایک چیز کو یعنی ناپ تول کے یعنی بالکل پریسائز اپنی جگہ رکھا گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چیزیں انسان کے اندر ایمان پیدا کرتی ہیں کہ یار یہ کلام ایسے ہی بیکار فضول نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں وہ یقین والا ایمان جو ہے وہ راسخ کرے، وہ پیدا کرے کہ یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.